علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطيعوا الله واطيعوا الرسول وقال النبي عليه الصلاة والتسليم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المبين المتين المعين الحفيظ الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کی بھرپور توانائی کے ساتھ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا رحمت للعالمین شفیع المذنبین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استعانت بالواسطہ کی پیش نظر ایک شعر سماعت کریں کہ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر۔ زینے کا مطلب سیڑھی۔ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر اور حق کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر۔ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، حق کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر۔ یہاں حق سے مراد رب تعالی اور مدینے سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مجھ سے پیشتر حضرت مولانا رضوان کیفی صاحب سے محبت رسول کی تعلق سے تقریر سماعت فرمائی۔ مزید میں اسی پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت سے ہی پتہ چل رہا ہے اور اس شعر سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ رب تعالی تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ کا وسیلہ لینا ضروری ہے اور اس کے رسول بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا، انسانوں کو، جانوروں کو، شیطانوں کو، فرشتوں کو، رسولوں کو، نبیوں کو۔ ان سب میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ سب سے زیادہ انسان ہے کہ سب سے زیادہ شیطان ہے؟ سب سے زیادہ درندے ہیں، درخت سب سے زیادہ ہے کہ کنکر سب سے زیادہ ہے، پانی کا قطرہ سب سے زیادہ ہے کہ ذرے ذرے یہ سب زیادہ ہے؟ آسمان پہ تارے کتنے ہیں وہ زیادہ ہے کہ آسمان کی لمبائی اور چوڑائی زیادہ ہے؟ میں بتاتا ہوں، ساری مخلوقوں کو جمع کیا جائے، زمین کو، آسمان کو اور ان سب میں رہنے والی چیزوں کو، شمس و قمر کو، بحر و بر کو، درخت و شجر، ذروں کو، پتوں کو، درختوں کو، ان سب کو ملانے کے بعد سب کو 10 حصے میں تقسیم کیا جائے تو اس میں سے 9 حصہ فرشتوں کی تعداد ہوگی اور 1 حصے میں ساری مخلوق ہے۔ تو سب سے زیادہ تعداد فرشتوں کی ہے۔ اب کہو گے کہ فرشتے جب سب سے زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود بھی نظر نہیں آتے، تو حدیث کی روشنی میں زمین سے لے کر آسمان تک، پھر آسمان کے اوپر جو دوسرا آسمان ہے اتنی فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان، ویسے 7 آسمان تک ایسے ہی فاصلے، پھر اس کے بعد عرش بری ہے، پھر 7 آسمانوں میں جتنا فاصلہ ہے وہ 7 آسمان سے لے کر عرش بری تک اتنا ہی فاصلہ، پھر عرش بری کے بعد جو سدرۃ المنتہا ہے اتنا ہی فاصلہ۔ تو ان سب میں حدیث کے پیش نظر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، یہ عبارت مکتوب ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتے، اللہ کی یہ مخلوق جو اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کرتے ہیں اور اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں ہے جہاں پہ فرشتوں نے سجدہ نہ کیا۔ تو یہ فرشتوں کی تعداد ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے اتنا پیدا کیا، اتنی بڑی تعداد میں، تو کیا اب بھی وہ پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ انسان تو پیدا ہوتے ہیں، شیطان بھی پیدا ہوتے ہیں، تو فرشتے پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ میں بتاتا ہوں فرشتے کیسا پیدا ہوتے ہیں۔ اب نبی پر درود پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ درود کی وجہ سے انسان بھی افضل بن جاتا ہے، اور جب انسان درود پڑھتا ہے تو رب تعالی بھی اس پر سلامتی بھیجتا ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے نا، من صلی علی دفعۃ واحدہ فصلی اللہ علیہ وسلم فصلی اللہ تعالی علیہ عشرا، نبی فرماتے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ درود کی بڑی فضیلت ہے۔ فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں میں بتاؤں، چوتھے آسمان پر ایک سمندر ہے، بہت لمبائی چوڑائی، پوری دنیا کو اس میں شامل کر لیا جائے اس سے بھی بڑا سمندر ہے۔ حضرت جبریل امین صبح صبح ہر روز سویرے سویرے اس سمندر میں نہاتے ہیں، اور نہا کے جب اٹھتے ہیں تو اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں، اس پر کے جھاڑنے سے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے کے بدلے میں اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نبی سے محبت کرنے والا انسان نبی پر جب درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس درود کے صدقے طفیل میں اس درود کی وجہ سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ اب فرشتے جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کرامن کاتبین جو کندھے پہ فرشتے رہتے ہیں، ایک دائیں کندھے پر ایک بائیں کندھے پر، کسی روایت کے مطابق ایک انسان کے پیچھے 500 فرشتے، کوئی فرشتہ ہاتھ کی حفاظت کرتا ہے، کوئی ناک کی حفاظت کرتا ہے، کوئی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، کوئی پورے جسم و جسمانیات کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور وہ کرامن کاتبین ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے، مرنا سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جب انسان مر جاتا ہے تو یہ جو کرامن کاتبین ہے جو انسان کی نیکی اور بدی کو لکھتے ہیں، یہ آسمان پہ جاتے ہیں، جا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، جس کام کے لیے میں بنایا گیا تھا، جو میری ڈیوٹی تھی وہ ہو چکی، اس لیے کہ وہ بندہ مر چکا ہے، اب اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ اب رب تعالیٰ سے یہ فرشتے کرتے ہیں اے پروردگار عالم تو میرے کو اجازت دے دے، مجھے یہ اذن دے دے کہ میں آسمان پر فرشتے بن کر تیری بارگاہ میں ذکر و اذکار کرتا رہوں، تیری تسبیح بیان کرتا رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں نہیں، بلکہ تم اسی مردے کے قبر پہ چلے جاؤ اور قیامت تک اس کے قبر پر کھڑے ہو کر کے اگر وہ بندہ مصطفیٰ کا وفادار ہے تو اس کے لیے استغفار کی دعا کرتے رہو، اگر وہ غدار مصطفیٰ ہے تو اس کے لیے تم مذمت کی دعا کرتے رہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ نبی سے محبت کرنے کا کتنا بڑا مقام، نبی سے پیار کرنے کا، نبی سے عشق کرنے کا، کہ فرشتے کو اللہ رب العزت قیامت تک اس کے قبر کے پاس کھڑا کر دیتا ہے کہ اس بندے کی حفاظت کرتے رہو اور اس کے تعلق سے اور اس کی گناہوں کی مغفرت کی دعاؤں کو مانگتے رہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے محبت کے تعلق سے خلفائے راشدہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے تعلق سے سماعت فرمائی۔ ویسے تو سارے صحابہ نبی سے محبت کرتے تھے اور بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کے عشق کا کوئی جواب ہی نہیں، لیکن آئیے ذرا میں حضرت فاطمہ زہرا کی محبت دکھاتا ہوں۔ کوئی فاطمہ سے بھی زیادہ نبی سے پیار کرتا ہوگا، کوئی حضرت فاطمہ سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرتا ہوگا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ عبارت مکتوب ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے روپوش ہوئے، ظاہری دنیا سے چلے گئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 مہینے تک انہیں کسی